عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی ہے کہ بیان تسلسل و بطلان ہو. یہاں پہ مصنف نے جو ہے وہ ہمارے سامنے چار جو ہے وہ ممکنہ آپشن رکھے تھے ایک سوال کے جواب میں. وہ سوال کیا تھا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، ہمیں کس نے بنایا. پہلا آپشن یہ تھا کہ کائنات کو خود کائنات نہیں بنایا ہے، تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس سے دور والی صورت لازم آتی ہے کہ کائنات کا بننا موقوف ہو اپنے اوپر، یعنی یہ خود اپنے لیے علت بھی ہو، علت ہو تو یہ پہلے ہوگی، اور خود اپنے معلول ہو تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے نہیں ہوگی، یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا ایک ہی ٹائم پہ لازم آتا ہے، جو کہ عقلی طور پہ ایک محال چیز ہے اور نہیں نہ ہونے والی چیز ہے. اس سے کیا کہتے ہیں، ممتنع الوجود. تو پہلا جو احتمال ہے، پہلا جو جواب کا آپشن ہے وہ ممتنع الوجود کا نتیجہ دیتا ہے، لہذا وہ جواب غلط ہو جائے گا. دوسرا یہ کہا کہ اس کائنات کو ایک دوسرے ممکن الوجود نے بنایا ہے اور اس ممکن الوجود کو اس کائنات نے بنایا ہے. تو یہ بھی کہا کہ یہ بھی دور ہے، اور اس دور کو باطل ہونے کی جو وجہ ہے بنیادی طور پہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات علت بن رہی ہے، پھر آپ اسی کائنات کو کیا کہتے ہیں، معلول بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب علت تھی تو پہلے تھی، جب معلول آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں تھی. تو اس کا ہونا اور نہ ہونا ایک ہی ٹائم پہ لازم آ جائے گا، ایک ہی جہت سے لازم آ جائے گا. تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، تناقض کہتے ہیں، جو کہ کیا محال ہے. تو لہٰذا دوسرا جو جواب کا آپشن ہے وہ بھی محال کی طرف چلا گیا. تیسرا آپشن کیا رکھا تھا کہ اس کائنات کو ایک ممکن الوجود نے بنایا، اور اس ممکن الوجود کو اس کائنات نے نہیں بنایا بلکہ اس کو ایک تیسرے ممکن الوجود نے بنایا، اس تیسرے کو چوتھے نے بنایا، اور یوں سلسلہ چلتا رہے، ٹھیک ہے، رکے نہیں. تو اس کو کہا کہ یہ تسلسل ہے اور یہ بھی کیا باطل ہے. تو آج اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ تسلسل جو ہے وہ کیوں باطل ہے، اس سے کیا لازم آتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تسلسل اس لیے باطل ہے کیونکہ اس سے خلف لازم آ جاتے ہیں، خلف الفرض. خلف الفرض کیا مطلب کہ جس چیز کو آپ نے موجود مانا تھا اس کا موجود نہ ہونا کیا ہے، لازم آتا ہے. جیسے ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم نے اپنے بیٹھنے کو مان لیا تو اگر ہم کہیں کہ ہمارا بیٹھنا موقوف ہے، ٹھیک ہے، استاد کے آنے پہ، اور استاد کا آنا موقوف ہے، ٹھیک ہے جی، مدیر کے آنے پر، یوں سلسلہ آپ چلاتے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم بیٹھے ہی نہیں ہیں. جیسے اس کی ایک اور مثال، دروازہ جو ہے وہ کھولنا، ٹھیک ہے، کہ آپ کہتے ہیں بھی دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، آپ کہتے ہیں کھل گیا ہے. اچھا کھل گیا ہے تو دروازہ کھولنا کس کے اوپر موقوف تھا؟ اس کے اوپر موقوف تھا کہ اس بندے کو اجازت دے مدرسے کا مدیر کہ آپ دروازہ کھولیں، اور مدرسے کے مدیر کو اجازت دینا موقوف تھا کہ اس کو کوئی اور اجازت دے. تو اس کا مطلب ہے آخر پہ ایک ایسے بندے کی اجازت تک مرحلہ پہنچے گا کہ پھر جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، تب جا کے یہ دروازہ کھلا رہے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، ابھی تک اجازت ہی کنفرم نہیں ہو رہی، تو پھر تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دروازہ ابھی تک کھولا ہی نہیں گیا، کیونکہ دروازے کا کھولنے والا جو بندہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہے گا کہ ابھی مجھے آپ اجازت لے کے دو. وہ اگلے سے اجازت لینے گیا، اس نے آگے چلا دیا، اس نے آگے چلا دیا، تو یہ سلسلہ کیا چلتا گیا، ٹھیک ہے. ہاں بالکل، یہ جیسے دفتروں والے کام نہیں کرتے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، چکر لگواتے رہتے ہیں نا. یا تو وہ دور بن جاتا ہے یا بعض کا کیا تسلسل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اکثر طور پہ دور ہی بنتا ہے کیونکہ یہ سلسلہ ان کا رک جاتا ہے، تو آخر پہ وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ادھر ہی جائیں دوبارہ واپس، ٹھیک ہے. تو یہ دور تو دفتروں کے کیا ہے ہمیں پتہ ہے، یہ جو چکر ہے اسے کہتے اردو میں ہیں چکر ہی لگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چکر لگوا رہے ہیں، کام نہیں کرنا چاہ رہے. تو لہذا تسلسل کیوں محال ہے؟ کیونکہ اس سے آپ نے جس چیز کو پہلے فرض کیا تھا کہ یہ کام ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ابھی تک نہیں ہوا. اسی طریقے سے وجود لے لیں کہ جب آپ نے یہ بات مان لی کہ ہم موجود ہیں، یہ کائنات موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سلسلہ پھر رکا ہوا ہے پیچھے. اگر سلسلہ نہیں رکا تو آپ کیا کہیں گے کہ چلیں پہلے تو آپ اس کائنات کے موجود کو وجود نہ مانیں نا، کیونکہ اس کا وجود موقوف ہے ایک ممکن الوجود کے اوپر، اور وہ جو ممکن الوجود ہے اس کا وجود ایک تیسرے وجود کے اوپر موقوف ہے. تو ابھی تک سلسلہ آپ چلاتے جائیں جہاں تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتا پہلے والا وجود. تو اگر پہلے والا وجود ثابت نہیں ہو پا رہا، سلسلہ چلتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات اور ہم بھی موجود نہیں ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو موجود کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، تو اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سلسلہ رک چکا ہے، ایک ایسے وجود کے اوپر رک چکا ہے کہ جس وجود کو آگے کسی دوسرے وجود کی اور دوسری علت کی اسے ضرورت نہیں ہے. تو تبھی ہم کیا موجود ہیں. اگر سلسلہ نہ رکتا تو پھر یہ مان لیا جائے کہ ہم موجود ہی نہیں ہیں. تو جو بندہ تسلسل کو جائز کہتا ہے اسے یہ کہنا چاہیے کہ ہم موجود ہی
نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے وجود کا انکار کرنا، کائنات کے وجود کا انکار کرنا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ عقل کی بداہت کے واضح طور پہ خلاف ہے کہ اپنے وجود کا کیا انکار کر دیا جائے۔ تو جو بندہ اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کائنات کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تسلسل کو نہیں مان رہا، کیونکہ تسلسل کو ماننے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہ ہو، ابھی تک چلتا جا رہا ہے کہ بھی اس کو وہ وجود دے گا، ابھی وہ وجود پہلے ثابت کرو جی، تو وہ وجود ثابت تب ہوگا جب اس سے پہلے والا ثابت ہوگا، اور اس کو بھی مائنس کر دیں، اس سے پہلے والی کی سلسلہ چلا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بھی میں بھی کسی اور وجود کے اوپر موقوف ہوں، پھر اس سے بھی مائنس کر دیں، بھی ابھی آپ کو کیا ثابت کرنا، آپ سے پہلے والی ثابت نہیں ہے۔ تو یوں کر کے پہلے تک سلسلہ چلتا رہے تو پھر کچھ بھی کیا موجود نہیں ہوگا۔ تو پھر یا تو کہہ دیا جائے کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، نہ ہم موجود ہیں نہ کائنات موجود ہے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا۔ تو لہٰذا اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر تسلسل کو مانا جائے تو پھر وجود کی نفی کرنی پڑے گی، اور وجود کی نفی کرنا خلاف عقل ہے، اور عقل کے واضح حکم کے خلاف ہے کہ ہم وجود کی نفی کر دیں، ہم سب کیا موجود ہیں۔ اسی طرح سے وہ ایک دوسری کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ سب ستائی ہیں جنہوں نے کہا ہے وجود کے ہی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم موجود ہی نہیں ہیں، بس یہ خیال ہے، تصور ہے، ایک قسم کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ تو کیا ہے وجود، کوئی چیز وجود ہی نہیں ہے، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ چیز تو غلط ہے، اور اب واضح طور پہ جو عقل کا حکم ہے اس کے برخلاف ہے۔ تو یہی عبارت ہے، اب اس کو ہم مصنف کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بیان و تسلسل و بطلان ہو، بیان و تسلسل و بطلان ہی، تسلسل کا بیان اور اس کے بطلان کا بیان۔ التسلسل عبارت، تسلسل کی تعریف کیا ہے کہ عن اجتماع سلسلۃ من العلل والمعالل، کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جمع ہو جائے، کس کا جی؟ علتوں کا اور معلولوں کا، علل اور معلول، اور کیا ہو جی؟ المترتبۃ طولیا، اور ان کے جو ترتیب ہے وہ طولی اعتبار سے، کہ یہ اس کے لیے علت واقع ہو رہا ہے، اور پھر اگلے کے لیے علت کیا ہے اس سے پہلے والا ہے، اس کی علت کیا ہے اس سے پہلے والا ہے، یوں کر کے کیا آپ زنجیر کا کیا سلسلہ بنا لیں۔ اور الی غیر نہایہ، لیکن اس کا اینڈ نہیں رکھنا، غیر نہایہ یعنی اس کا کوئی نہایت نہیں ہوگی۔ مثال اس کی کیا ہے؟ مثلاً فل الف یتوقف فی وجودہ علی با، الف اپنے وجود میں موقوف ہو جائے با کے اوپر، یعنی الف معلول ہو جائے اور با اس کے لیے کیا ہو جائے؟ علت ہو جائے۔ وبا علی جیم، اور با جو ہے وہ جیم کے اوپر متوقف ہو جائے، یعنی با پھر معلول بن جائے اور وہ جیم کے اوپر کیا موقوف ہو جائے، اور جیم دال کے اوپر وہا کذا دوالی کا الی غیر نہایہ، اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ پے در پے، دوالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پے در پے، اسی طرح آخر تک باری باری، وہا کذا دوالی کا الی غیر نہایہ، اور اسی طریقے سے کیا ہے جی یہ دوالی کا اور نہ ختم ہونے والے سلسلہ کیا ہے آپ الی غیر نہایہ تک کیا ہے چلاتے رہے ہیں۔ والتسلسل باطل بداہتاً، اور تسلسل بداہتاً کیا باطل ہے، یعنی عقل واضح طور پہ کہہ دیتی ہے کہ تسلسل نام کی کوئی چیز کائنات میں وجود نہیں رکھتی۔ لأن هذه الحلقات الممکنہ من السلسلہ، کیونکہ یہ جو آپ نے سلسلہ بھی بنایا ہے، اور ایک اس کے درمیان کیا ہے آپ نے جو حلقے اور جو گول گول آپ نے جوڑے ہیں، زنجیر، ٹھیک ہے، سلسلہ ایک زنجیر آپ نے بنائی، اس کے اندر کیا ہے ایک گول حلقے جوڑے آپ نے۔ ما لم تنتہی الی نقطۃ واجبۃ الوجود، یہ جب تک یہ ممکنات کا جو سلسلہ ہے رکے گا نہیں، انتہا کو نہیں پہنچے گا، کس تک؟ الی نقطۃ واجبۃ الوجود، ایک ایسے نقطہ تک جو واجب الوجود ہوگا۔ واجب الوجود کیا مطلب؟ یعنی ینبع وجودها من صمیم ذاتها، یعنی اس نقطہ کا جو وجود ہے وہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ من صمیم ذاتها، خود اس کی اپنی ذات سے، اسے کسی وجود کے لیے دوسری علت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا وجود اپنی ذات کی وجہ سے ہوگا۔ تو جب تک یہ ممکنات کا سلسلہ ایسے واجب الوجود تک نہیں رکے گا تو یلزم، تو کیا لازم آ جائے گا کہ ان لا یوجد شیء، کہ کچھ بھی موجود نہ ہو۔ یلزم کیا لازم آ جائے گا کہ ان لا یوجد شیء من هذه الممکنات ابدا، کہ ان ممکنات میں سے شیء، کوئی چیز بھی کیا ہے کبھی بھی موجود نہیں ہوگی، یعنی پھر آپ کو ہر قسم کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا اگر آپ اس فرض کو لے کر چل رہے ہیں کہ جی سلسلہ رکے گا نہیں، واجب الوجود تک سلسلہ رکے گا نہیں، چلتا رہے گا۔ تو کیا لازم آ جائے گا کہ ممکنات میں سے پھر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ ہوا خلاف الذی، اور یہ بات اس بات کے خلاف ہے کہ نراہ، کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ من وجود انفسنا، اپنے وجود کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں، والکائنات الاخری فی الکون، اور اس کائنات میں کیا ہے باقی کائنات کو، باقی وجودوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنے زیادہ وجود ہیں تو ہم تو کسی کا انکار نہیں کر سکتے کہ کچھ بھی کیا موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ سلسلہ پھر بناتے ہیں، تسلسل بناتے ہیں، تو پھر تو
اس نظریے سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا کہ ہم کیا ہے موجود ہیں، یعنی ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم موجود نہیں ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے، تو بس یہ نظریہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وَيُمْكِنْ تقریب التسلسل وَنَتِيجَتُهُ وَنَتِيجَةً بِالْمِثَالِ التَّالِي، ممکن ہے کہ ہم تسلسل کی جو ہے وہ تقریب کریں، اسے یعنی قریب کریں، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کو آپ کے قریب کریں، بالمثال التالی، اس آنے والی کیا مثال سے۔ لو طلب مواطن من موظف فی دائرۃ حکومیہ، اب یہ دفتروں والی کیا مثالیں لے کر آگے مصنف، کہ مواطن ایک شہری جو تھا اس نے طلب کیا، ڈیمانڈ کیا ایک موظف سے، ٹھیک ہے، موظف یعنی جو کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ کام کر رہا ہے، فی دائرۃ حکومیہ، ٹھیک ہے، حکومتی ادارے میں، حکومتی ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ایک شہری نے کیا طلب کیا کہ ان یمضلہ معاملۃ ما، کہ اس کا ایک معاملہ ہے اس کے اوپر وہ کیا کر دے، امضا کر دے، دستخط کر دے، اس کو اوکے کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی فائل لے کر چلا گیا دفتر میں، اور اس سے کہا افسر کو کہ جی آپ جو ہے نا اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ فاشترط هذا الموظف الامضاءها، تو اس موظف نے کہا کہ میں دستخط تو کروں گا لیکن ایک شرط ہے میری، ٹھیک ہے۔ فاشترط، اس موظف نے کیا شرط رکھی اپنے امضاء کے لیے، کہ اقدام موظف آخر، کہ دوسرا جو موظف ہے نا، دوسرا جو موظف ہے وہ کیا کرے گی، وہ اس پہ پہلے دستخط کر کے دے، یعنی پہلے وہ دستخط کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا، دستخط کروں گا۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ دوسرا کون ہے، انہوں نے کہا یہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے، آپ ادھر چلے جائیں۔ تو یہ اپنی فائل لے کر کے اس کے پاس چلا گیا کہ بھی وہ اوکے کرے گا تو یہ پھر دستخط کرے گا۔ وَلْيَكُنْ زَيْدًا، فرض کریں کہ اس کا نام کیا ہے، زید ہے، کہ زید کیا کرے گی، علی امضاء اولاً، وہ پہلے امضاء کرے، وہ اوکے کرے اس کے معاملے کو، اس کی فائل کو، تو پھر کیا معاملہ آگے چلے گا۔ فَذَهَبَ هَذَا الْمُوَاطِنُ إِلَى زَيْدٍ لِيُمْضِيهَا، بس یہ جو شہری ہے وہ اس کے پاس چلا گیا، زید کے پاس، تاکہ وہ کیا کرے، لِيُمْضِيهَا، تاکہ وہ اس کے معاملے کو کیا کرے، امضاء کرے، یعنی اوکے کر دے۔ آگے سے پھر زید نے پھر ایک اور شرط رکھ دی، فشرط زید امضاءه بامضاء شخص ثالث، اس نے کہا کہ میں بھی آپ کا کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط کیا ہے کہ جب آپ کے کام کو کون اوکے کرے، ایک تیسرا بندہ، ٹھیک ہے جو اس نے آگے چلا دیا سلسلہ۔ فذهب الى الثالث، وہ تیسرے کے پاس چلا گیا، فابا امضاءها الا بعد امضاء رابع، تیسرے نے بھی کیا یہی کہانی ڈال دی، اس نے کہا کہ میں بھی اوکے کرنے کو تیار ہوں، بالکل جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، شیخنا بخدمتکم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس اس نے کیا کہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن آپ کہاں سے دستخط کروا کے لے ہیں، وہاں سے کیا مہر لگوا کے لے ہیں، اس نے چوتھی جگہ پہ بھیج دیا۔ وَهَكَذَا طوال الامر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ کیا ہے، چلتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ کل یشرط امضاءه بامضاء آخر، کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کی امضاء کی شرط لگا رہا ہے، جدھر بھی بجاتے ہیں۔ بحیث لا ینتہی، اور فرض کر لیں کہ یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے، بحیث لا ینتہی، یہ کبھی بھی رکے گا نہیں، الا موظف، ایک ایسے موظف کی طرف کہ جریء، کہ جو بڑا جری اور بہادر ہو، کہ یقدم من تلقاء نفسی، کہ جو اپنی طرف سے اقدام کر دے، علی امضاء المعاملۃ، اس معاملہ کے اوکے ہونے کے اوپر، متحملا کل المسئولیت، اور وہ ساری ذمہ داری کو جانے خود اپنے اوپر لے لے، جتنی مسئولیت ہے اس کو خود لے لے، بدون ذالک لن تمضی هذه المعاملۃ ابدا، تو جب تک ایسا موظف آپ کو نہیں ملے گا کہ جو جری ہو، جرأت کرے اور ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے کے معاملے کو اوکے کر دے، تو پھر کیا ہوگا، لن تمضی هذه المعاملۃ ابدا، جب تک ایسا موظف نہیں ملے گا تو یہ معاملہ کبھی بھی امضاء نہیں ہوگا، حل نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں، تسلسل کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے فرض کیا، وگرنہ حکومتی دائروں میں کیا رہتا ہے، تسلسل کی بجائے کیا رہتا ہے، دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان معاملہ پلٹ کے پھر اسی کی طرف آ جاتا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے، وہ نیچے والے اوپر بھیجتے ہیں، اوپر والے نیچے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، جنسیہ کی مثالیں یاد ہیں آپ کو۔ اچھا، وَهَكَذَا فِي الْمَقَامِ نقول، اور اسی طریقے سے ہم اپنے مقام میں جو ہماری بحث چل رہی ہے کہ اس کائنات کو کس نے وجود دیا، وہاں پر بھی ہم یہی بات کریں گے کہ لو کان وجود ما نراہ حولنا، کہ اس چیز کا وجود کہ جس کو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اپنا وجود، کائنات کا وجود، من الکائنات، یہ جو کائنات کا وجود ہے، اگر یہ وجود کیا ہو، متوقفاً علی علت، یہ ایک ایسی علت کے اوپر متوقف ہو جائے کہ جو اس علت، وہ علت کیا کرے گی، توجدہ، اس وجود کو کیا دے گی، وجود دے گی، ایجاد کرے گی، وَتِلْكَ الْعِلَّةُ، اور وہ جو علت ہے اس کو وجود دینے والی، وہ متوقف ہو جائے علی علت فوقہا، وہ اپنے سے ایک اوپر والی علت کے اوپر موقوف ہو جائے کہ جو خود اس علت کو ایجاد دے گی، وَهَكَذَا، اور اسی طریقے سے وہ کیا ہے، کسی اور علت کے اوپر موقوف ہو جائے، من غیر انتہاء الی علت، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک ایسی علت تک نہ پہنچے کہ لا تحتاج الی علت اخری فی وجودہا، کہ جو علت محتاج نہ ہو کسی اور علت کی اپنے وجود کے لیے، یعنی ایسے وجود تک نہ پہنچے کہ جس وجود کو پھر علت کی ضرورت نہیں پڑے گی،
بل وجود و نابع، بلکہ وہ پھر علت کیسی ہونی چاہیے، جہاں تک اس سلسلہ رکنا چاہیے کہ جس کا وجود کہاں سے آتا ہو، من صمیم ذاتہا، وہ خود اس کی ذات کا یہ تقاضا ہو کہ اس کا وجود ہونا چاہیے، اسے کسی علت کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ تو جب تک ایسی علت تک سلسلہ نہیں رکے گا تو فإنہ یلزم، تو اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ ان لا یوجد، کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے کائنات کو ارد گرد یہ بھی موجود نہیں ہے، ولا یتحقق شیء من هذه الکائنات، اور اس کائنات میں پھر کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہوگا۔ والنتیجہ ان وجودنا والکون المحیط بنا وما فی من کائنات، کہ ہمارا وجود ہو گیا اور یہ کون، یہ وجود کہ جو ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے، وما فی من کائنات، اور اس کے اندر جو بھی زندہ چیزیں ہیں، کائنات ہونے والی چیزیں ہیں، دلیل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی وجود علت علیا واجبۃ الوجود ہے، کہ ایک بلند علت موجود ہے کہ جو واجبۃ الوجود ہے، خلقتہ وصنعتہ، کہ جس نے اس کون کو، اس کائنات کو ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، واخرجتہ من العدم الی ساحۃ الوجود والتحقق، اور اس کائنات کو عدم سے نکال کے کس ساحہ پہ لے کر آگئے ہیں، کس میدان پہ لے کر آگئے ہیں، ساحۃ الوجود والتحقق، وجود اور متحقق ہونے کے میدان پہ سے رکھ دیا ہے۔ وہذا ما اردنا اثباتہ، اور اسی کو ہم کیا ثابت کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ وإلى هذا النتیجہ یشیر امیر المؤمنین علیہ السلام فی صفۃ اللہ جل جلالہ بقولہ، اور اسی نتیجہ کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں اپنے ان الفاظ کے ذریعے سے اشارہ فرمایا ہے کہ الدال علی قدمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اپنے قدیم ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ قدیم یعنی ازلی، وہ ہمیشہ سے ہے۔ کیسے دلالت کرتی ہے؟ بے حدوث سے خلقی، کیونکہ اس کی خلق کیا ہے، حادث ہے، تو جس خلق کے اندر حادث ہو، تغیر آ رہا ہو، وہ بعد میں آ رہی ہو، تو اس سے محتاج ہے ایک علت کی۔ وہ بے حدوث سے خلقی، اور کیونکہ اس کی خلق کیا ہے، حادث ہے، تو اس سے جو ہے وہ اس نے دلیل دی ہے کہ علی وجود ہی، کہ وہ ذات کیا ہے، موجود ہے، یعنی اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، اس کائنات کا حادث ہونا، یہ پہلے نہیں تھی اور پھر کیا ہوگی۔ حادث کیسے کہتے ہیں؟ جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو جائے۔ اور قدیم کیسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو، اس کے سلسلہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم پہ وہ نہیں تھی اور پھر کیا اس کے ہونے کی علت ہے۔ تو قدیم کو آپ واجب الوجود کہتے ہیں، اور حادث کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ممکن الوجود کہتے ہیں، کہ ممکن الوجود کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے وہ دلیل قائم کی، وہ دلالت کرتا ہے اپنے واجب الوجود ہونے کے اوپر، کہ اس کے وجود کے لیے کسی قسم کی علت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہذہ البراہین الثلاثہ، کہ تین جو ہے وہ مصنف نے براہین دیے۔ پہلا جو ہے وہ اثر سے مؤثر کی طرف جانا، دوسرا برہان نظم تھا کہ نظم کے لیے منظم کا ہونا ضروری ہونا، اور تیسرا کیا برہان امکان ہو گیا، کہ یہ جو تین برہان ہیں کافیتن، یہ کافی ہیں، لتثبت بشکل قاطع، کہ یہ ثابت کر دیں یقینی طور پہ، شکل قاطع یقینی انداز سے ثابت کر دیں کہ وجود خالق لہذا الکون، کہ اس کائنات کا خالق موجود ہے۔ فبرہان استناد الاثر الی المؤثر، وہ جو پہلا برہان تھا کہ اثر کے لیے مؤثر چاہیے، معلول کے لیے علت چاہیے، وہ کافی ہے علی اجمال ہی، یعنی اپنے خلاصے کے طور پہ مجمل انداز میں کافی ہے، للبسطاء، ایک سادہ لوگ جو بسیط لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کیا یہ بات کافی ہے کہ بھی بغیر بنائے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ برہان النظم، اور جو برہان نظم تھا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یبطل خلق المادۃ للعالم، وہ باطل کر دیتا ہے کس بات کو؟ کہ خلق المادۃ للعالم، کہ خود مادہ کیا بن جائے، خالق بن جائے، ٹھیک ہے۔ مادے نے کس کو وجود دیا ہو؟ اس کائنات کو وجود دیا ہو، وہ اس کو باطل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مادہ کے اندر شعور نہیں ہے، اور نظم کیا بتاتا ہے کہ اس کا منظم کیا ہے، شعور والا ہے، کیونکہ نظم و ضبط اور سسٹم کیا ہے، بڑا دقیق ہے، تو اس کے پیچھے جو ذہن ہوگا، جو شعور ہوگا، وہ بھی کیا ہے، بڑا دقیق ہوگا۔ تو برہان نظم یہ باطل کر دیتا ہے کہ مادہ جو ہے نا خالق نہیں ہو سکتا، نیچر جو ہے نا یہ خالق نہیں ہو سکتی۔ وہ یثبت، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ان خالق العالم قوت شاعرۃ، کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو شعور رکھنے والی ہے، اور خارقۃ القدرت والعلم، کہ جس کی قدرت اور علم کیا ہے، خارق ہے، یعنی بڑی ہی انتہا کو اس کی قدرت پہنچی ہوئی ہے، اور اس کا جو علم ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اور برہان امکان نے کیا ثابت کیا؟ وہ برہان الامکان یبطل خلق المادۃ لنفسها، اس نے جو سب سے پہلے احتمال کو باطل کیا کہ مادہ اپنے آپ کو خلق کر دے، کہا کہ اس سے دور لازم آتا ہے۔ کما یبطل ازلیت المادۃ، جیسا کہ یہی برہان ثابت کرتا ہے کہ مادہ ازل نہیں ہو سکتا۔ ازل کا کیا مطلب؟ کہ وعدم استناد الی علت، کہ مادہ کو کسی علت کی ضرورت ہی نہ ہو، کہ جو اسے اخرجت تھا من العدم الی ساحۃ الوجود، کہ جو اسے عدم سے نکال کے وجود کی دنیا میں، وجود کے میدان میں لے کر آ جائے، اس کو بھی باطل کرتے ہیں۔ وَيُثْبِتُ، اور برہان امکان یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ان موجد الکون والکائنات جمیعاً،
کہ اس کون و کائنات کا جو موجد ہے، ایجاد کرنے والا، وہ کون ہے؟ ہوا موجود، وہ ایک ایسا موجود ہے کہ جو غنی ہے. غنی یعنی اس سے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے، اور غنی مطلقاً اسے کسی بھی چیز کی علت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے وجود میں نہ اپنی بقا میں. ینبع وجودہ من ذاتی، اس کا جو وجود ہے وہ اپنی ذات سے ہی آتا ہے. ولم یوجدہ احد، اور کسی نے بھی اس کو وجود نہیں دیا. وَيَقَعُ الْبَحْثُ بَعْدَ اثبات ثانی، اس بات ثانی کے بعد پھر بحث کس میں ہوگی؟ فی صفات الکمال، صفات کمالیہ میں ہوگی، یعنی کمال کی صفات. التی یتصف بہا، کہ جس کے ساتھ وہ ذات کیا ہے؟ متصف ہوتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. اور پھر بحث کیا ہوگی؟ صفات جلال میں ہوگی. صفات جلال کیا مطلب؟ کہ التی یتنزہ عنہا، کہ جس سے وہ ذات کیا ہے؟ متنزہ اور پاک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صفات سلبیہ کہتے ہیں. وَهُوَ مَا، یہ وہ بحث ہے کہ نتناولہ فی الفصل التالی، کہ جس کو ہم آنے والی فصل میں کیا ہے؟ بیان کریں گے. تو یہاں تک جو ہے وہ مصنف نے اس چیز کو مکمل کیا، اور ایک نیچے مصنف نے حاشیہ لکھا ہے، وہ جو علماء ہند بیٹھے ہیں ان کے لیے زیادہ کار فرما ہوگا. ٹھیک ہے. مصنف نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان میں ایک ایسا مذہب موجود ہے کہ جسے جانیہ کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے نا قبل المیلاد، چھٹی جو ہے وہ صدی میں آیا تھا. چھٹی قبل المیلاد، یعنی میلاد سے پہلے 600 سال قبل. ٹھیک ہے، میلاد نبوی 600 سال قبل. اور وَيَعْتَنِقُهُ الْآن اکثر من ملیون نسمہ، اور اب جو ہے وہ اس مذہب کو جو ہے وہ 2 ملین سے بھی زیادہ لوگ کیا اس کے قائل ہیں، 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ. اچھا، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ بِوُجُودِ الْأَرْوَاحِ وَعَالَمْ مَا وَرَأَ الْمَادَّةِ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ارواح کا وجود موجود ہے، اور ایک عالم ایسا ہے کہ جو مادہ سے پہلے موجود ہے. مادہ سے پہلے کیا؟ عالم ارواح ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں. الا ان اساس الجانیہ، لیکن جو جانیہ کی اساس ہے، بنیاد کیا ہے؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کل ما هو موجود فی الکون ازلی حتی المادہ. ٹھیک ہے، چلیں یہ ان کا اعتقاد ہمارے برابر بھی ہو جائے گا کہ پہلے ارواح تھیں پھر کیا اجسام ہے. لیکن اس کے ساتھ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جو بھی موجود کائنات میں ہے وہ کیا؟ ازلی ہے. حتی المادہ، حتی کہ یہ مادہ کی ازلی ہے. یعنی ازلی کیا مطلب؟ کہ اسے علت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے. ان کا یہ نظریہ ہے. وقد ظہر لک، اور آپ کے لیے ظاہر ہو گیا کہ ثقافت و بطلان و حاضر اعتقاد، کہ یہ اعتقاد کیا ہے؟ باطل ہے، اور بڑی کیا ہے وہ سخیف، اور یعنی ایک برا جو ہے وہ یہ نظریہ ہے کہ الذی یؤمن به المادیون الغربیون ایضا، اور یہ وہی نظریہ ہے کہ جس کے اوپر جو ابھی مغرب کے جو مادی ہیں وہ بھی کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ یہ جو نیچر ہے یہ بھی کیا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. لیکن بگ بینگ کی تھیوری نے آ کے ان کے نظریے کو باطل کر دیا، کیونکہ بگ بینگ نے کیا کہا؟ کہ اس کے اندر کیا ہے؟ حدوث آ گیا ہے، چینجنگ آئی ہے، تغیر آیا ہے. یعنی یہ کائنات شروع میں ایسی نہیں تھی. یعنی پہلے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، سورج بھی، زمین بھی، آسمان بھی شروع سے ایسی ہے، ہمیشہ سے ایسے ہے. ٹھیک ہے. بگ بینگ نے کیا کہا؟ کہ نہیں بھئی، یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے. پہلے یہ مادہ تھا، اس کے اندر کیا دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد یہ کائنات بنی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کائنات چینج ہوئی ہے، تبدیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور چینجنگ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ چینجنگ کے لیے کیا علت کی ضرورت ہوتی ہے. خود بخود کیا ہے؟ ایک وجود دوسرے وجود میں کنورٹ نہیں ہوتا، ایک وجود کی حالت دوسرے وجود میں نہیں جاتی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو جدید سائنس ہے اس کے بعد تو یہ چیزیں کیا باطل ہو گئی ہیں. حتیٰ کہ جدید سائنس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی جو پتھر ہیں، زمین اور آسمان وغیرہ ہیں، اس کے اندر اس نے جب ایٹم وغیرہ کو دیکھا تو اس میں کیا بھی چینجنگ آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے. اب وجود کی حالت کیا مسلسل تبدیل ہو رہی ہے. انسان کے وجود کے بارے میں کیا؟ جیسے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ تو تبدیل ہو رہا ہے. اب تک جو بے جان چیزیں ہیں یہ بھی کیا تبدیل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب بھی تو سائنس نے یہ چیز ثابت کر دیا کہ کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا وجود ثابت ہو، ایک ہی جیسا وجود ہو. وجود مختلف حالات سے کیا تبدیل ہو رہے ہیں. جب تبدیل ہو رہے ہیں وجود، نئے وجود آ رہے ہیں، پہلا وجود ختم ہو رہا ہے، نیا وجود آ رہا ہے. ہر چیز کا ایک وجود ختم اور نیا وجود آ رہا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا؟ کہ یہ سارے کے سارے ممکن الوجود ہیں. جب یہ ممکن الوجود ہیں تو پس آپ اسے ازلی نہیں کہہ سکتے. ازلی کیا مطلب؟ کہ یہ ہمیشہ سے ہوں اور اسے کسی علت کی ضرورت ہی نہ ہو. تو لہٰذا ہم کیا ہے، یہ جو جانیہ کا فرقہ ہے اور جو موجودہ مغربی ہیں، ان کو ہم جدید سائنس کے ذریعے سے بھی رد کر سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے اندر چینجنگ آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تو پھر اس کی علت بتاؤ جی. بغیر علت کے تو یہ چیز چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو جو چیز علت کی محتاج ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ ممکن الوجود ہوگی، وہ واجب الوجود نہیں ہوگی. اور اگر آپ کہیں گے اس کی علت کوئی اور چیز ہے، پھر اس کی علت ہم سوال کریں گے، یوں سلسلہ کیا چلتا جائے گا یہاں تک کہ ہم ایک ایسی علت پہ رکیں گے کہ جو علت کیا ہوگی؟ واجب الوجود ہوگی، اور اس سے مزید کیا علت کی ضرورت
نہیں پڑے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔